میں کہہ رہا ہوں اپنے اتنے بڑے مجمع سے میری گزارش ہے کہ ان کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے دن کا آغاز ان زیارتوں سے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غسل جمعہ کو کوشش کیجئے جتنے بھی جوان بیٹھے ہیں اور جتنے بھی میرے بزرگ بیٹھے ہیں کہ وہ غسل جمعہ کو نہ چھوڑیں بالکل بھی. یہ اپنے اوپر آپ ایک فریضہ عائد کر لیجئے اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کام ہم کو کرنا ہی ہے. اس لیے کہ روایت میں موجود ہے کہ جو انسان غسل جمعہ کر لیتا ہے اللہ اس کے ایک ہفتے کے گناہ معاف کر دیتا ہے. دیکھیں پانی آپ نے اپنے سر پہ ڈالا، ٹھنڈک آپ کو لگی، لذت آپ کو آئی، میل آپ کا دور ہوا، سکون آپ کو ملا. اللہ کو کیا ملا بتائیے آپ نے اللہ کو کیا دے دیا غسل جمعہ کر کے؟ بھائی پانی سے لذت آپ کو ملی، بدن آپ کا صاف ہوا، پاکیزہ آپ ہوئے، میل آپ کا دور ہوا، خوشبو آپ کے بدن میں پیدا ہوئی، بدبو دور ہوئی. اللہ کو تو کچھ نہیں ملا نا. لیکن اسلام سمجھیے، ان مجلسوں میں اسلام کی باریکی سمجھیے. یہ عبادت اس لیے بن گیا غسل کہ روز نہاتا تھا اپنی مرضی سے، آج نہایا ہماری مرضی. تو اے علی غسل جمعہ ضرور کرو، چاہے تمہیں ایک وقت کا کھانا ہی کیوں نہ بیچنا پڑے. پانی خرید کے لاؤ مگر غسل جمعہ کرو. اور جس قوم کے پاس پانی ہی پانی ہو ہے اور وہ پھر بھی غسل نہ کر سکے، تو یہ بتائیے یہ اتنی بڑی سعادت جو آپ جمعے کو ختم کر دیتے ہیں اور وہ سعادت نہیں لیتے جو اسلام دینا چاہتا ہے، تو اس کے فائدے دیکھیے. گناہوں کو بھی ختم کرتا ہے، اللہ سے قریب کرتا ہے. اس لیے کہ روز نہاتا. اچھا جاب پہ جاتے ہیں تو نہا کے جاتے یا نہیں جاتے؟ تو آپ کو تو ویسے ہی عادت ہے روز نہانے کی. مگر اللہ کی مرضی سے جب نہائیں گے تو اللہ اگر آپ جو ہے ایک لوٹا پانی اپنے سر پہ بھی ڈال رہے ہیں اس کے حکم سے، تو اللہ اس کو بھی عبادت بنا رہا ہے. مسئلہ دوسرا عمل تھا اے علی، اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی غذا جمعے کے دن کھلاؤ. میں نے رات بھی کہا تھا بھائی یہ تمہید ہے تاکہ سب لوگ آ جائیں. جمعے کے دن سب سے اچھی غذا کھلاؤ. مفاتیح الجنان میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، جو دیکھنا چاہیں مفاتیح الجنان میں ہے. اپنے بچوں کو سب سے اچھی غذا کھلاؤ جمعے کے دن. ریزن اس کا تاکہ تمہارے بچے جمعے کے آنے کا انتظار کریں. اسی لیے اسلام کا ایک دوسرا حکم بھی ہے. ہمارے یہاں ہولی دیوالی پہ بڑی شاپنگ کی جاتی ہے، کرتے یا نہیں کرتے؟ اسلام نے نیا پہننے کو اور بہترین کھانے کو ویسے تو کہا کہ حلال کا ہو، ہر روز اچھا کھاؤ، بس شرط ہے کہ حلال کا ہو، حرام کا نہ ہو. روز ایک سے ایک چیز کھائیے، لیکن 2 دن ایسے ہیں جن میں کچھ خاص کھائیے. ایک ہے جمعے کا دن، ایک ہے غدیر کا دن. اب یہاں سے میرا موضوع شروع ہے بس. ایک ہے جمعے کا دن، ایک ہے غدیر کا دن. اچھا پہنیے، اپنی فیملی کو اچھا پہنائیے، اچھا کھلائیے، اس کو بہترین گفٹ دیجئے اپنی بیگم کو غدیر کے دن، تاکہ اس کے ذہن سے کچھ مٹے تو مٹے مگر غدیر نہ مٹے. یہ اسلام کی باریکیاں ہیں. یہ اسلام بتانا چاہتا ہے غدیر کے دن نیا پہنو، خوشبو لگاؤ، عطر لگاؤ، پاکیزہ پہنو. کیوں؟ یہی مسئلہ ہے جمعے کے دن اور وہی مسئلہ ہے غدیر کے دن. اب میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، ماشاءاللہ آپ آمادہ ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ غدیر مخصوص ہے پہلے علی سے. توجہ چاہتا ہوں میں. غدیر مخصوص ہے پہلے علی سے، جمعہ مخصوص ہے آخری علی سے. اس دن بھی آمادگی چاہیے، اس دن بھی آمادگی چاہیے. مفاتیح الجنان میں مولانا صاحب ایک حدیث ہے، وہ حدیث سن لیجئے. لا تعدوا الایام، دنوں سے دشمنی نہ کرو، دنوں سے دشمنی نہ کرو. یہ حدیث موجود ہے اور کتابوں میں بھی ہے، میں نے حوالہ اس کا دے دیا کہ دنوں سے دشمنی نہ کرو. ارے کہیں گے بھائی کانا در میں آپ کو اتنی دور سے بلایا، ہمیں آپس میں تو دشمنیاں ہیں، مگر سنڈے سے کس کو دشمنی ہے بھائی؟ عقل میں آنے والی بات ہے.
مطلب پیر سے، منگل سے، بدھ سے، جمعرات سے، سنڈے سے، منڈے سے، یہ جتنے بیٹھے ہیں کسی کو دشمنی ہے اس سے؟ وہ ہم آپ سے دشمنی کریں گے مولانا، ہم آپس میں اپنی ٹیم سے دشمنی کریں گے، اپنے مومن بھائیوں سے دشمنی کریں گے، مگر یہ کیسی بات ہے؟ اب نبی اور معصوم فرماتے ہیں دنوں سے دشمنی نہ کرو۔ اب ہم نے کہا بھائی دنوں سے تو دشمنی ہوتی نہیں ہے کسی کی، اس کا مطلب کوئی راز ہے؟ اب جب دوسری روایت پڑھی تو راز کھلا، کہا نہیں یہ دن کسی نہ کسی امام سے مخصوص ہیں۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں، یہ علم لے کے جائیے اپنے گھروں تک، یہ دن جو ہیں مخصوص ہیں۔ مثلا آئیے آپ، سنیچر کا دن جسے عربی میں یوم السبت کہا جاتا ہے، یہ سنیچر کا دن مخصوص ہے رسول خدا سے۔ اسی لیے جب آپ کتابوں میں جائیں گے، اور میں کہتا ہوں اب تو ہر آدمی کے ہاتھ میں کتاب ہے، گوگل پہ سرچ کریے آپ، تو اس میں آپ کو سنیچر کے دن ملے گی زیارت رسول خدا، کہ رسول خدا کی زیارت پڑھیے سنیچر کے دن، اس لیے کہ یہ دن کس سے ہے؟ یہ رسول خدا سے مخصوص ہے، دن مخصوص ہے رسول خدا سے، سنیچر کا دن۔ اس کے بعد کیا آتا ہے سنیچر کے بعد؟ زور سے بولیے تھوڑا سا۔ اتوار، یوم الاحد۔ اب یوم الاحد پہ تو نعرہ لگنا ہی ہے بھائی، یوم الاحد مخصوص ہے تمہارے مولا علی سے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے جمعے کے صدقے میں۔ تو یہ مخصوص ہے یوم الاحد، کس سے؟ سنڈے مخصوص ہے مولا علی سے، اسی لیے زیارت لکھی بھی ہے کتابوں میں کہ سنڈے کے دن آپ زیارت پڑھیے مولا علی کی۔ آج جب ہم پروگرام کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ اتوار کے دن کرتے ہیں، کوئی بھی مجلس کرتے ہیں اتوار کے دن کرتے ہیں۔ جو جاہل بیچارے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہودی عیسائیوں کے چکر میں آ گئے، اس لیے پروگرام کر رہے ہیں، جمعے کا دن چھوڑ دیا، جمعرات کا دن چھوڑ دیا، اتوار کا دن لے لیا۔ اور بھائی ہم یہودی عیسائیوں کے چکر میں نہیں آئے، ہم اپنے مرحوم کی اتوار کو مجلس اس لیے کرتے ہیں کہ قبر میں یہی آتا ہے۔ سب مل کے چلیے جتنے بھی آئے ہیں تاکہ مجلس کا پورا لطف لیں، اور جو میسج میں مجلس کے درمیان دوں اس میسج کو آپ دلوں میں لکھ لیجئے۔ تو سنیچر کا دن مخصوص رسول خدا سے، اور اتوار کا دن مخصوص مولا علی سے۔ اب آ جائیے عربی گرامر میں، یوم الاثنین، اثنین عربی میں کہتے ہیں دو کو، یوم الاثنین یعنی دو کا دن۔ اب یہ دو کون ہیں؟ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ وعجل، یہ حسن و حسین سے، یہ یوم الاثنین یعنی دو کا دن۔ اب آپ پڑھیے روایت میں تو دو دن، آپ پیر کے دن پڑھیے، یوم الاثنین کو پڑھیے امام حسن اور امام حسین کی زیارت۔ اب جو سعودی عرب اور کہیں کہیں رہے ہیں، دبئی اور شارجہ، اتنی عربی تو ان کو آتی ہے، تو اب اس کے بعد آئیے منگل کا دن، اس کو کہتے ہیں یوم الثلاثہ۔ ثلاثہ یعنی تین، یعنی یہ تین کا دن ہے۔ اب تین کون ہے؟ چوتھا، پانچواں، چھٹا امام۔ اس دن تین اماموں کی زیارت ہے، اور یہ آپ پڑھیے جب اپنی جاب کے لیے نکلیے نا،
تو جاب پہ بعد میں جائیے، زیارت پڑھ کے پہلے جائیے، اس لیے کہ جب امام کو سلام کر کے جائیں گے تو ہمارا عقیدہ اور مذہب کہتا ہے کہ ہمارا امام ہم کو جواب دے گا جب امام سلامتی کی دعا دے دے، تو پھر آپ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ کر کے تو جائیے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، کہہ کے جائیے اپنے دروازے پر۔ خدا کی قسم کتنی مصیبتوں کا حل ہے یہ زیارتیں، یہ کسی مولوی عالم کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ کبھی آپ سمجھو زیارت کسی مولوی نے بنا دی ہے، یہ زیارتیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ میں کہہ رہا ہوں اپنے اتنے بڑے مجمع سے میری گزارش ہے کہ ان کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے دن کا آغاز ان زیارتوں سے کریں۔ تو یہ یوم الثلاثہ 3 کی یعنی چھٹے امام تک کی زیارت، چوتھے کی، پانچویں کی، چھٹے کی۔ اس کے بعد عربی میں کہتے ہیں یوم الاربعاء، بدھ کا دن، یوم الاربعاء، اربعاء کہتے ہیں 4 کو، یعنی 4 اماموں کا دن، 7ویں کا، 8ویں کا، 9ویں کا، 10ویں کا، ان 4 اماموں کی زیارت وارد ہوئی ہے، اور ایک ہی صیغے کے ساتھ ہے، الگ الگ امام کی آپ کو نہیں پڑھنی ہے، سمجھ رہے آپ؟ الگ الگ امام کی آپ کو نہیں پڑھنی ہے۔ ایسے الفاظ ہیں کہ 2-3 منٹ میں زیارت ختم، 2 ہی منٹ میں زیارت ختم ہو جائے گی 4 اماموں کی۔ اس کے بعد ہے یوم الخمیس، جمعرات کا دن، وہ مخصوص ہے 11ویں سے۔ ابھی چلیے میرے ساتھ، انشاءاللہ معراج تو آپ کو ہوگی، 11ویں سے مخصوص ہے۔ اس کے بعد آئیے یوم الجمعہ، وہ مخصوص ہے 12ویں سے، اسی لیے دعائے عہد بھی ہے، دعائے ندبہ بھی ہے، زیارت آل یاسین بھی ہے، امام زمانہ کی دعا بھی ہے، اس لیے کہ جمعہ کا دن مخصوص ہے کس سے؟ 12ویں سے۔ تو سنیچر رسول سے، اتوار علی سے، پیر 3 اماموں سے، اس کے بعد 2 اماموں سے، منگل، اس کے بعد بدھ، پھر جمعرات اور جمعہ